وہ ایک ایسی صبح بہارا تھی جو اب میری زیست کی یادوں میں سے ایک یاد بن چکی ہے۔ اس صبح کو میں نماز فجر کے بعد گھرانوں کے عقب میں واقع ایک باغ میں جا نکلا۔ کسی متوقع شکار کے پیش نظر میں اپنی بندوق ساتھ رکھنا نہیں بھولا تھا۔ اس دن ایام بچپن کی بھولی بسری یادوں کی خوشبو ڈھونڈتے ہوئے میں بہت دیر اس باغ میں ٹہلتا رہا۔ ان دنوں کے تعاقب میں جو بیت چکے تھے، اور وہ یادیں جو مٹ چکی تھیں، وہ خواب جو ملیہ میٹ ہو چکے تھے۔ درختوں کے بیچوں بیچ چلتے ہوئے میرے حافظے نے اپنی پرانی مسرتوں کو آواز دی۔ بچپن کے دنوں کی یادیں خوشی اور غم کو باہم سمیٹتے ہوئے، چنانچہ میں دریا کے کنارے ایک پیڑ کے تنے سے ٹیک لگا کر پانی کے شور اور چڑیوں کی چہچہاہٹ کو سننے لگا۔ میں جمال فطرت میں کھویا ہوا تھا کہ میرے کانوں میں ایک سفید کبوتری کی آواز پڑی جو ایک سرسبز درخت کی شاخ پر بیٹھی تھی۔ میں اس کبوتری کو پا کر بڑا ہی مسرور ہوا اور اس کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ بلا شک یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق تھی۔ اس کی جس قدر خوبصورتی میں دیکھ پایا تھا، وہ اس کی مجموعی خوبصورتی سے بہت کم تھی۔ یوں لگتا تھا کہ فطرت نے اسے جمالیات کا شاہکار بنانے کے لیے حسن نسوانی کے تمام راز ودیعت کر رکھے تھے، اور اس میں رقت آمیزی اور لطافت کے معانی بہت ہی سخاوت سے بر رکھے تھے، جن کو اس نے مستقبل میں اپنے بچوں میں منتقل کرنا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اسے سورج اور چاند کے پیکر حسن و جمال میں ڈھال رکھا تھا۔ وہ کبوتری ایک ڈالی سے دوسری ڈالی تک اڑتی پھرتی تھی، گویا وہ کوئی چھوٹی سی ننھی منی دلہن ہو جس نے سفید پوشاک زیب تن کی رکھی ہو، اور جو ارد گرد کے ماحول کو فتنے اور بہکاوے میں مبتلا کیے جاتی ہو۔ یہ کبوتری تو خود صبح در صبح تھی۔ ہائے حسرت اس ننھی سی روح پر جب میرے دل سخت جاں اور ستمگر نے اسے شکار کر لینے کا فیصلہ ہی کر لیا، اور جس نے مجھے اس جنتی پرندے کی جانب بندوق تاننے پر آمادہ کر لیا۔ میں نے اپنی ایئر گن اس کی جانب کی اور چھرا اس کے اوپر چلا دیا۔ چھرا جا کر اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور اس کی چہچہاہٹ مدھم ہو گئی۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں اور وہ کبوتری اسی حال پہ وہاں موجود تھے کہ ایک دوسری کبوتری اپنی سہیلی کی تلاش میں وہاں آ نکلی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی تڑپ اٹھی اور اس کا خون اس کی رگوں میں کھول اٹھا، اور غصے کی شدت سے اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ وہ بھی اس کے غم میں لوٹ پوٹ ہو گئی۔ جان کنی کے عالم میں اس کبوتری نے اپنی سہیلی کی جانب دیکھ لیا، گویا اس کو تسلی دے رہی ہو کہ غمگین اور پریشان مت ہو۔ کچھ دیر کے لیے اس نے گویا اپنی روح کو چہرے میں مجتمع کر لیا اور روک لیا، تاکہ کچھ لمحے اس کا چہرہ اپنی سہیلی کی خاطر زندگی سے مزین دکھائی دے۔ اس منظر کی دہشت نے مجھے وہاں سے چلے جانے پہ مجبور کر دیا، اور میری کیفیت کچھ ایسی ہو گئی جیسے مجھے کسی بڑی دیوار کے نیچے بٹھا دیا گیا ہو جو دیوار گرنے کے قریب ہو۔ میں بھاگم بھاگ گھر آیا اور جلدی سے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا تاکہ اس خوف آگئی حادثے کو فراموش کر سکوں۔ میرا وہ دن تو گزر گیا اور مجھے اس واقعے کا خیال تک نہ رہا۔ جب میں شام ڈھلے گھر کی جانب نکلا اور گھر پہنچا، دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ چابی نکالنے کے لیے جیب میں ڈالا تو میری جیب میں مجھے
ایک نرم شے کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اس میں ایک سفید پر تھا۔